السلام علیکم۔ اچھا ڈیئرس، چونکہ آپ کو پتہ ہے NTS کا اشتہار آ چکا ہے اور اب آپ نے اپلائی کرنا ہے مختلف پوسٹوں کے لیے، تو سب سے پہلے جو ہے اسی پہ میں آپ کو اپلائی کر کے اب طریقہ بھی بتاؤں گا کہ کیسے آپ خود جو ہے وہ گھر بیٹھ کے اپلائی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ مختلف جو دوست ہیں ان کو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ان کو بازار جانے کا ٹائم نہیں ہوتا، نیٹ کیفے پہ جانے کا ٹائم نہیں ہوتا، یا اسپیشلی جو فیمیلز وغیرہ ہیں ظاہر ہے وہ خود نہیں جا سکتی۔ تو سب سے آسان وے میں آپ کو پورا سٹیپ 1 سے آخری سٹیپ تک بتاؤں گا، آپ خود اپنے موبائل پہ گھر بیٹھ کے اپلائی کر سکتے، جو کہ اس دفعہ انہوں نے یہ آسانی کی ہوئی ہے کہ ایون آپ کو فیس جمع کروانے کے لیے بھی بینک جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ گھر سے بیٹھ کے اپنے موبائل ایپ، چونکہ آج کل سب بھی یوز کرتے ہیں ایزی پیسہ جیز کے، تو گھر سے بیٹھ کے آپ لوگ فیس بھی جمع کروا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنا سارا کام جو ہے اپلائی والا وہ خود اپنے موبائل پہ گھر بیٹھ کے آپ لوگ کریں۔ آپ کسی نیٹ کیفے پہ جا کے دن کو خوار نہ ہو، وہاں آپ کو ایکسٹرا جو ہے وہ فیس چارجز جو ہے نیٹ والوں کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اس دفعہ نہ ہی کوئی ڈاکومنٹ اسکین کر کے اپلوڈ کرنی ہے، نہ ہی آپ کو ڈاکومنٹس جو ہے وہ جا کے TCS کے ذریعے NTS کو بھیجنی، کچھ بھی نہیں کرنا۔ آپ نے صرف اپنے جو مارکس ہیں، اپنا جو پوسٹل ایڈریس ہے، جو اپنی انفارمیشن ہے، وہ آپ نے نیٹ پہ پٹ کرنی ہے اور اپنی جو اپلیکیشن ہے اس کو سبمٹ کر دینا، اور سبمیشن کے بعد فیس چلان جنریٹ ہوگا۔ آپ نے وہ فیس چلان ATM کارڈ کے ذریعے ایزی پیسہ کے لیے جیز کی چیز جمع کروا دینا ہے۔ تو NTS کو آپ نے ہارڈ فارم میں کچھ بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اپنا سارا جو اپلیکیشن کا پروسیس ہے وہ گھر بیٹھے ہی جو ہے آپ لوگ خود کریں۔ تو میں آپ کو سارا جو پروسیس ہے اسٹارٹ سے اینڈ تک وہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ اب سب سے پہلے آپ نے جو ہے ویب سائٹ گوگل پہ جانا ہے، وہاں جا کے آپ نے لکھنا ہے NTS لکھنے کے بعد آپ نے اس کو سرچ کرنا ہے، یہ آپ کے پاس پہلا یہ آپشن اوپن ہو جائے گا، آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے۔ نیکسٹ یہ آپ کے پاس 3 آپشنز اوپن ہوں گے، اوپن اپلیکیشن، لیسٹ آف کینڈیڈیٹ آل ریزلٹس، تو آپ نے اوپن اپلیکیشن پہ جانا ہے۔ یہ پہلا یہ آپشن آپ کے پاس ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر اسکریننگ ٹیسٹ، تو آپ کو پتہ ہے 10 مئی لاسٹ ڈیٹ ہے، آپ نے ڈیٹیل پہ جانا ہے۔ یہاں پہ یہ آپ کے پاس انٹرفیس اوپن ہوگا۔ پہلا جو ہے وہ فیس سے متعلق ہے کہ آپ نے کہاں پہ جا کے جمع کروانی ہے، کیسے کرنا ہے۔ دین اشتہار اگر آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ دین یہ اپلیکیشن فارم، چونکہ اس دفعہ انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ اپلیکیشن فارم آپ کو ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا، اس پہ ریٹن لکھ کے آپ نے NTS کو نہیں بھیجنا، بلکہ یہیں پہ ویب سائٹ کے اوپر آپ نے اپنا سارا ڈیٹا جو ہے پٹ کرنے کے بعد اس کو کیا کرنا ہے، سبمٹ کرنا ہے۔ تو یعنی ہارڈ فارم بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو آپ نے ساری چیزیں یہیں پہ پٹ کرنی ہے، اور 10 مئی تک آپ یہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ جاتا ہوں، یہ جب یہ انٹرفیس اوپن ہوگا تو سب سے پہلے کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے چونکہ لاگ ان ہونا ہے، لاگ ان ہونے سے پہلے آپ نے سائن اپ ID بنانی ہے۔ آپ نے یہاں چیزیں اپنی انفارمیشن پٹ کر کے آپ نے ID جنریٹ کر لینی ہے۔ ID جنریٹ کرنے کے بعد آپ یہ ہوگا کہ اب آسانی کے ساتھ آپ جو ہے وہ لاگ ان کر لیں گے۔ اگر آپ نے ID چونکہ ظاہر یہ پہلے بنائیں گے تو پھر آپ کے لیے لاگ ان آسان ہوگا۔ اب آپ نے سائن اپ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، یہاں پہ اپنا ID کارڈ پٹ کرنا ہے، اسی ID کارڈ کو آپ نے دوبارہ یعنی کنفرم کرنے کے لیے دوبارہ پٹ کرنا ہے۔ یہاں آپ نے پوسٹ لکھنی ہے جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، یہاں آپ نے پاسورڈ لگانا ہے، اور اسی پاسورڈ کو دوبارہ ری ٹائپ کر کے آپ نے سائن اپ کرنا ہے۔ سائن اپ ہو جائے گا، آپ نے پھر نیکسٹ کیا کر لینا ہے، یہاں مطلب اگلے کے لیے کسی کے لیے آپ جو مطلب جس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ لاگ ان ID آپ کے پاس آ جائے گی۔ اس لاگ ان ID کو اب دوبارہ یہاں پہ آپ نے پوسٹ لکھ کرنی ہے، ID کارڈ لگانا اور پاسورڈ لگانا ہے۔ میں آپ کو یہاں لگا کے دکھا بھی دیتا ہوں۔ اب آپ نے یہاں ID کارڈ لکھنا ہے، تو یہاں آپ کوئی پاسورڈ لگا لیں جو آپ کو یاد رہے، دوبارہ اس کو ٹائپ کریں، یہاں سے سائن اپ کریں۔ اب یہ سائن اپ ہو گیا، سائن اپ ہونے کے بعد یہ آپ کی وہ یہاں گرین لائن شو ہوگی، پلیز لاگ ان ٹو کنٹینیو۔ اب جو ڈیٹیل آپ نے یہاں لکھی تھی وہ آپ یہاں دوبارہ لکھیں گے۔ اب ڈیزائر پوسٹ وہی ایلیمنٹری سے جنرل لائن میل، کنٹیکٹ CNIC نمبر آپ لکھیں یہیں پہ، یا آپ پاسورڈ جو آپ نے یہاں پہ لگایا ابھی وہ لگائیں گے۔ پاسورڈ کے بعد آپ کیا کریں گے، لاگ ان اپنا لاگ ان کریں گے، تو آپ کے پاس نیکسٹ یہ فیس آ جائے گا۔ اس میں وہ ساری چیزیں انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں، انسٹرکشنز کو پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے یہاں یہ چیک کریں، چیک کرنے کے بعد آپ کنٹینیو پہ کلک کریں، اوکے کریں۔ نیکسٹ آپ کے پاس یہ فارم آ جائے گی۔ اب اس فارم میں آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی ساری جو ڈیٹیلز ہے، ٹھیک ہے، اس ڈیٹیل کو آپ نے یہاں پہ پٹ کرنا ہے، یعنی آپ کی جو ہے ایجوکیشن ریلیٹڈ ہے، باقی آپ نے پرسنل انفارمیشن سارا کچھ۔ سب سے پہلے آپ نے ٹیسٹ سٹی سلیکٹ کرنی ہے، میں ٹیسٹ سٹی حیدرآباد سلیکٹ کر لیتا ہوں، آپ نے جو سلیکٹ کرنی ہے وہ یہاں سے۔ پھر آپ نے نام لکھنا ہے یہاں پہ، جو آپ کی مطلب ڈیٹیل آپ کے پاس آپ نے وہ یہاں پہ پٹ کر لینی ہے۔ فادر نے دین میل فیمیل سلیکٹ کر لیں، جینڈر، ریلیجن مسلم، اپنی ڈیٹ آف برتھ، دین آر یو میریڈ، نو، یا پوسٹل سٹی آپ کی جو بن رہی ہے وہ لکھ لیں۔ پوسٹل ایڈریس آپ لکھ لیں، پوسٹل ایڈریس آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں جس پہ آپ کو رول نمبر وغیرہ سلپ وغیرہ یا کوئی بھی جو آپ کی چیزیں ہیں وہ آپ کو ریسیو ہوں گی۔ یہاں آپ نمبر لکھیں، آپ بے شک وہی اپنا نمبر دوبارہ رپیٹ کر لیں۔ یہاں اگر کوئی اور نمبر ہے لکھ لیں، تو بے شک آپ
پہلے والا ہی لکھ لیں، میں وہی لکھ دیتا ہوں۔ کانٹیکٹ نمبر لکھنے کے بعد یہ پوچھ رہا آر یو ڈسیبل، نو۔ دین آپ نے یہاں سے ایک پاسپورٹ سائز جو تصویر آپ کے موبائل میں ہونی چاہیے وہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے، تصویر بھی آپ کی اپلوڈ ہوگی۔ نیکسٹ اب آپ نے کوالیفیکیشن جو آپ کی وہ آپ نے پوٹ کرنی ہے۔ یہ سب سے پہلے میٹرک ہے، میٹرک میں جو آپ کا سبجیکٹس ہے، جیسے میں سائنس سلیکٹ کرتا ہوں، پاسنگ ہی ہے، جو بھی آپ کا آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے، میں یہاں 2012 لکھتا ہوں۔ پھر آپ کے جو ٹوٹل مارکس تھے میٹرک کے 1050 10 مارکس جو آپ کے بن رہے ہیں وہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے، یہ بورڈ ہے جی کے 22 سلیکٹ کر لینا ہے۔ پھر آپ نے ایف ایس سی ایچ ایس سی سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے کہ یہاں جو آپ کا سبجیکٹس ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، کب پاس کیا ہے تو وہ آپ نے ایئر لکھنا ہے، ٹوٹل مارکس 1100 آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے۔ آپ جو آپ کے مارکس بن رہے ہیں آپ نے وہ لکھنے ہیں، کہاں سے پاس کیا ہے جی کے 22 سے۔ پھر بیچلر آپ کا کس میں ہے تو اب میں یہاں لکھ دیتا ہوں بی ایس سی ہے، سائنس زوالوجی باٹنی آپ لکھ لیں۔ اس کے بعد ایئر پھر آپ سلیکٹ کریں گے، ٹوٹل مارکس 900 ہیں یو ایچ۔ نیکسٹ جو ہے ماسٹر آپ کا جو ہے جس میں آپ نے وہ سلیکٹ کر لینا ہے۔ اب یہاں پہ یہ کہ پوچھ رہا ہے کس نے ماسٹر کیا ہوا، تو اگر یہاں پہ نہیں ہے آپ کا آپشن تو آپ ادر میں جا کے، میں یہاں پہ اب ایم اے ایجوکیشن لکھتا ہوں، میجر سبجیکٹس آپ کا ایجوکیشن ہے وہ لکھتے ہیں، کب کیا ہے تو یہ 2018 میں ہے، جو آپ کا ایئر بن رہا آپ نے وہ لکھنا ہے، ٹوٹل مارکس آپ نے لکھنے ہیں یہاں پہ، اب 10 مارکس آپ کے جتنے آئے ہوئے ہیں وہ لکھ لینے، کون سی یونیورسٹی ہے تو یہ، کیونکہ اے آئی یونیورسٹی کے وہ آپ جو یونیورسٹی آپ نے اس کا نام لکھنا ہے، یہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس ایم فل کے مارکس ہیں آپ وہ ایڈ کریں، پی ایچ ڈی ہے وہ ایڈ کریں، کوئی ڈپلوما سرٹیفکیٹ ہے اس کے مارکس ڈیٹیل ایڈ کر کہ میرے پاس کوئی اور ڈیٹیل نہیں ہے تو میں نیکسٹ چلتا ہوں۔ جو اگلی چیز ہے وہ آپ نے پروفیشنل کوالیفیکیشن آپ لکھنی ہے، یعنی آپ کے پاس بی ایڈ ہے، ایم ایڈ ہے، بی ایس آنر ہے، ایم ایجوکیشن ہے، بی ایڈ آنر ہے، جو بھی اے ڈی ای ہے، او ٹی ہے، وہ چیز آپ نے یہاں لکھنی ہے۔ میرے پاس بھی ایم ایجوکیشن ہے، میں یہاں ایم ایجوکیشن لکھتا ہوں، یہاں سے آپ ایئر سلیکٹ کر لیں گے کہ کب پاس کیا، بھی 2018 میں نے کیا تو میں یہ لکھ دیتا ہوں، دین 2000 مارکس ہیں، پھر جو 10 مارکس ہیں 14۔ اب آپ کی پروفیشنل کوالیفیکیشن جب ہو جائے گی ٹھیک ہے تو نیکسٹ آپ آ جائیں گے نیکسٹ پہ، آر یو گورنمنٹ امپلائی اینڈ اپلائنگ تھرو پراپر چینل۔ اگر آپ گورنمنٹ امپلائی ہیں تو یس کریں گے، اگر گورنمنٹ نہیں ہے تو آپ نے نو کر دینا ہے۔ اب ایک دفعہ دوبارہ سے آپ بے شک اس فارم کو دیکھ لیں اوپر جا کے، کوئی اس میں مسٹیک تو نہیں ہے۔ اگر آپ نے ساری چیزیں لکھ دی ہیں سارا کچھ ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے، فائنل پہ جا کے آپ نے اب اس کو یہاں سے سبمٹ کر دیں، اس کو سبمٹ کر دیں۔ یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ ایک دفعہ پھر ساری چیزیں دیکھ لیں، چونکہ یہ سبمٹ کرنے کے بعد یا وہ کینسل بھی نہیں ہوگا اور آپ کی چیزیں دوبارہ سے کریکٹ بھی نہیں ہو پائیں گی، تو ایک دفعہ آپ دوبارہ سے دیکھ کے اس کو کیا کر دیں۔ اب میں نے دیکھ لیا تو میں اس کو اوکے کر، جب آپ اوکے کریں گے تو اس کے بعد آپ کا یہ فارم جو وہ سبمٹ ہو جائے گی۔ اب چونکہ فائنل سبمیشن کے بعد آپ کا یہ فارم سارا سبمٹ ہو گیا، آپ کے پاس انٹرفیس کا شو ہو گیا ہے، یہ آپ فارم کو بے شک کی دوبارہ دیکھ لیں۔ اب دیکھیں جو میں نے ایجوکیشن ڈیٹیل ساری پوٹ کی تھی وہ پوٹ ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ یہ پروفیشنل کوالیفیکیشن میں نے ایجوکیشن یہ چیزیں لکھی تھی یہ بھی ہو گئی ہے۔ اینڈ پہ جو مین چیز ہے اس فارم سبمیشن کے بعد وہ آپ کے پاس ہے فیس چلان۔ اب یہ میرے پاس فیس چلان آ گیا ہے، دیکھیں اس پہ آٹومیٹیکلی جو چیزیں وہ رائٹ اپ ہو گئی ہیں، یعنی نام بھی لکھنے ہو گیا ہے، فادر نیم، آئی ڈی کارڈ، جس پوسٹ کے لیے آپ نے اپلائی کیا وہ سارا کچھ، اور فیس کتنی ہے آپ کے پاس 650 روپیہ۔ اب اس فیس میں جو اکثر چونکہ جو دوست احباب ہے وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی این ٹی ایس نے کوئی چیز دی نہیں ہوئی، کوئی اکاؤنٹ نمبر نہیں دیا ہوا تو کہاں پہ فیس جمع کروانی ہے، تو آپ کے اپنے چلان کے اوپر یہ انوائس نمبر جنریٹ ہوگا اور یہ ہر ایک کا ڈفرینٹ ہوگا، یہ سیملر نہیں ہے۔ جب آپ سبمٹ کریں گے فارم تو اس کے بعد یہ جو چلان آئے گا تب اس پہ انوائس نمبر لکھا ہوگا، یعنی اپلائی کرنے سے پہلے نہیں ہوگا، جب آپ فارم اپلائی کریں گے تو پھر آپ کے پاس چلان جنریٹ ہوگا۔ اس انوائس نمبر کو یوز کرتے ہوئے آپ نے اپنی یہ جو 650 روپیہ فیس ہے وہ آپ نے ون بینک جو ون لنک جو ہے اس کے ذریعے آپ نے جمع کروانا ہے۔ اب آپ اس کے لیے جیز کیش بھی یوز کر سکتے ہیں، ایزی پیسہ ایپ سے آپ جمع کروا سکتے ہیں، ایون بینک میں جا کر بھی سبمٹ کروا سکتے ہیں، اگر بینک میں کروانا چاہیں، اے ٹی ایم سے کروانا چاہیں تو سارے آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ انوائس نمبر یہ کنزیومر آئی ڈی یوز کرتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے، فیس کو سبمٹ کر دینا ہے۔ تو چونکہ نیکسٹ چلیں ایک اور ویڈیو میں آپ کو یہ اس کے بعد جو آپ فیس جمع کروائیں گے ایزی پیسہ کے ذریعے جیز کیش کے لیے اس کے پروسیس بھی آپ کو بتا دوں گا۔ تو آپ نے اب یہ سارا جو ہے اس کو پرنٹ کروا کے کر کے آپ بے شک اپنے پاس پی ڈی ایف وغیرہ میں اس فارم کو سیو بھی کر لیں۔ آپ نے چونکہ اس دفعہ انہوں نے این ٹی ایس نے یہ کیا کہ کوئی بھی چیز آپ کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، تو فیس چلان بھی آپ کیا کریں گے، سبمٹ کرنے کے بعد آٹومیٹکلی ان کے پاس اپڈیٹ ہو جائے گا۔ تو یہ بھی آپ بے شک بینک میں نہ جائیں، گھر سے بیٹھ کے آپ نے اپلائی کر دینا، یعنی ساری چیزیں آپ جو ہے وہ اے ٹو زیڈ گھر بیٹھ کے، اب دیکھیں یہ 5 منٹ بھی میرے نہیں لگے ہوں گے، تو 5-10 منٹ کے اندر آپ نے یہ ساری چیزیں فائنل کر لینی ہیں۔ تو
نیکسٹ انشاءاللہ جو مزید ویڈیوز یا مزید جو چیزیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ وہ شیئر کی جائیں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام۔